اجمعین۔ درود بر محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمہلدین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ وعجل فرجهم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام وقت کی بارگاہ میں پرسہ بھیجنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، مولائے متقیان کے ایام کا آغاز ہے، اور کچھ ایام، کچھ دن ہماری میراث ہیں، وراثت، جیسے کہ ایام فاطمیہ وہ آپ کی میراث ہیں۔ سب کا اختیار نہیں ہے ان ایام کو منانے میں، ان ایام کو لے کے چلنے میں۔ اسی طرح حضرت علی کے ایام بھی ہماری میراث ہیں، ہم وارث ہیں۔ وارث جب ہیں تو آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وارث ہو تو تمہارے لباس، تمہارے چہرے، تمہارے گھر کے ہر چیز سے لگے کہ مولا کے ایام ہیں، پتہ چلنا چاہیے۔ اور جیسے جائیداد ٹرانسفر ہوتی ہے، ویسے یہ میراث مودت اہل بیت بھی ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ لیکن بیٹے، میں بہت معافی کے ساتھ عرض کروں، بہت سے ہم میں سے سب یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، زیادہ تر مائیں بیٹھی ہیں، اور ہم جس احساس سے اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ہم وہ احساس اس وقت بہت معذرت کے ساتھ میں جملہ عرض کروں گی، مطلب اپنی شکست کے طور پر، کہ ہم اپنی نسلوں میں وہ احساس نہیں ڈال سکے۔ میں اور آپ 18، 19، 20، 21 رمضان کو گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، عادت ہے۔ ہمارے والدین نے ہمارے اندر مودت علی انڈیل دی ہے، ڈال دی ہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ مگر بہت معافی، آج اتوار ہے، ہم میں سے 70% والدین ایسے ہیں جن کے بچے اس وقت گھر میں سوئے پڑے ہوں گے۔ کوئی اس میں وہ مطلب کہ حق ہے نا، جو سچ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس طریقے سے اپنی میراث کو ٹرانسفر نہیں کیا، مگر میری جان اس میں مایوس ہونے والی بات نہیں ہے۔ بتانا، دروازہ کھٹکھٹانا میرا کام ہے، اور دلوں کو تبدیل کرنا اہل بیت کا کام ہے۔ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا لنگر کھانے والا بچہ ہو اور اسے معرفت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ کام مجلسیں کرتی ہیں، کچھ حسین کا نمک کرتا ہے، کچھ کام مولا حسین خود کرتے ہیں، کچھ کام مولا علی خود کرتے ہیں۔ اور یہ پروردگار عالم، کیونکہ ہم نے مولا علی پہ بات کرنی ہے اس دفعہ، جو میں موضوع لے کے چلوں گی، حضرت علی کا سب سے پیارا کردار یہ ہے کہ حضرت علی نے ہمیں خدا کے قریب کیا۔ آج میں اس دفعہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے بندگی الہیہ اور سیرت علی، اور جو میں مدد لوں گی ان مجلسوں میں وہ حضرت علی کی دعاؤں سے لوں گی۔ کہیں جوشن کبیر، کہیں دعائے کمیل، کہیں دعائے جو ہے وہ ابو حمزہ صومالی، کہیں دعائے سحر، کہیں دعائے افتتاح، کہیں دعائے صبا۔ یہ مولا کی وہ دعائیں ہیں جس نے بتایا کہ جس رب کو مانتے ہو وہ ہے کیسا۔
میری جان ہم نے تو فقط وہی علی دیکھا جو چند جملوں سے ہم نے لیا، اصل میں تو وہ علی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ جس معیار پہ خدا نے جا کر علی کو تخلیق کیا، مولا کو خلق کیا۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بڑی محکم آیت ہے، بڑی مضبوط آیت ہے۔ اور بیٹے اگر ہم، بہت معافی کے ساتھ میں تھوڑا سا عرض کروں، اگر ہم مولا کو دیکھیں، اگر ہم حضرت علی کو دیکھیں تو دنیاوی لحاظ سے اگر لائف سٹائل دیکھا جائے تو آپ کہیں گے جی مال و دولت ظاہری طور پہ نہیں تھا، ظاہری طور پہ نہیں تھا، مگر مولا قدرت رکھتے تھے، اختیار رکھتے تھے ہر چیز پر۔ اس پہ تو کوئی، اور تمام مجمع جانتا ہے کہ گھر میں جو میں آیہ مبارکہ پڑھی ہے کہ وہ جو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور جب مولا اس آیت کو پڑھتے تھے، مولا علی نے ہر آیت کو بڑی خوبصورتی سے پڑھا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ 3 دن گفتگو کرنی ہے، بندگی علی پہ بات کریں گے کہ علی عبد کیسے تھے، علی نے اپنے بشر کو، اپنے انسان کو خدا سے جوڑا کیسے۔ ماشاءاللہ مطلب رسول اللہ نے بہت خوبصورت ایک بات کی، رسول اللہ نے بھی، میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، رسول اللہ نے بھی کوئی موقع جانے نہیں دیا جہاں علی کی فضیلت نہ بیان کی ہو۔ لوگ دیکھیں نا، مولا کا فرمان ہے نا کہ لوگوں کے جہل کی وجہ سے دشمن ہوتے ہیں، مگر لوگ میرے علم کی وجہ سے میرے دشمن ہیں۔ مولا کا علم اتنا تھا کہ کیلیبر نہیں تھے، مولا نے کہا کہ لوگوں کو ان کی دشمنیاں، ان کے بدلوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے، مجھے میرے عدل کی وجہ سے مارا گیا، کیونکہ میں انصاف کرنے والا تھا، میں انصاف کرتا تھا۔ مولا علی جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے، تو مولا اس کے بعد آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہتے تھے اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے ہمیشہ وہ چاہا جو تو چاہے۔ بیٹا اس جملے کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے ہمیشہ وہ چاہا جو تو چاہے، ہم نے کبھی وہ نہیں چاہا جو تو نہ چاہے۔ اور اللہ نے کہا میری چاہت ہے میں چاہے عزت دوں، میری چاہت ہے چاہے میں ذلت دوں۔ مگر اگر دنیا کے طور پر رسول اللہ دیکھیں، جیسے کہ مولا کا میں نے عرض کیا کہ بندگی سکھائی، سجدہ سکھایا، لذت سکھائی۔ میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں ایک عالم دین کا جملہ تھا کہ علی جو بولے وہ نہج البلاغہ بن گئی، لیکن نہج البلاغہ وہ نہیں ہے جو علی ہیں۔ سمجھئے گا بیٹے اس جملے کو، نہج البلاغہ وہ نہیں ہے جو علی ہیں۔ کہا کیوں؟ ہم نے مولا کو پہچانا چند خطبوں سے، چند دعاؤں سے، چند سجدوں سے، چند جنگوں سے، چند باتوں سے، مگر یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں جو علی ہیں۔ آپ چند دعاؤں سے انالیسس نہیں کر سکتے کہ یہ علی اتنے بڑے عالم ہیں، نہیں میری جان۔ مولا کا تو جملہ ہے، مولا فرماتے تھے، مولا کہا کرتے تھے کہ ابھی تو وہ میں بولا ہی نہیں جو میرے اندر ہے۔ تڑپ تھی مولا کے اندر، تڑپ تھی اس جملے کو بیان کرنے کی۔ آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرا ہے، آپ سب جانتے ہیں نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، آپ سب کے گھروں میں بھی ہے۔ نہج البلاغہ کے میں تھوڑا سا مولا کی گفتگو ہی پہ بات کروں گی، مطلب دعاؤں پہ میرا زیادہ فوکس ان 3 مجلسوں میں مولا کی دعاؤں میں سے چھوٹے چھوٹے سے پیراگرافز لے کر ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ ہم مولا کی محبت میں خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، میں اس جملے میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ اختیار الہیہ کی ہر تجلی کو خدا نے علی میں انڈیلا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، شک تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ خدا نے اپنے اختیارات کی تجلیاں انڈیلی ہیں محمد و آل محمد میں۔ اپنے اختیارات اللہ نے دیے، کن کہو تو فیکون، کہنے کا اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے کہ نہیں آپ کے سامنے۔ اب بات یہ ہے کہ جب اتنا اختیار ہے، اللہ تو چاہتا کیا تھا؟ مولا علی سے ہم انالیسس کیسے کر سکتے ہیں؟ مولا سے ہم اپنے آپ کو مولا کے قرب میں، یا ہم مولا کے توسل سے خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں ایک جملہ دوں، میں ابھی بات کری تھی کہ رسول اللہ نے کہیں کوئی موقع نہیں جانے دیا جہاں پر رسول نے مولا کے فضائل نہ پڑھے ہوں۔
آپ نے ایک بہت ہی مشہور و معروف جو ہے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ یا علی آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے کہ جیسے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کیل لگی ہوتی ہے، اس میخ کی مانند ہیں آپ علی، اور چکی کا جو پہلا والا حصہ ہے وہ توحید ہے اور دوسرا والا حصہ دنیا۔ رسول اللہ نے کہا پہلا حصہ اللہ ہے اور دوسرا حصہ دنیا۔ اور آپ میں سے یہ جو میری بیٹیاں ہیں، تم لوگوں کو تو چکی کا نہیں پتا، تم نے نہیں دیکھی ہوگی چکی کیسے، لیکن جو میری باجیاں ہیں آپ کو تو پتا ہے نا کہ چکی جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ پارٹ اس کے دونوں بڑے ہیوی ہوتے ہیں، بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے پارٹ ہوتے ہیں، مگر ان دونوں پارٹس کو جوائن کرنے کے لیے اتنی سی لکڑی کی کیل ہوتی ہے۔ 5 منٹ کے لیے سوال پوچھوں کہ اگر وہ لکڑی کی کیل اس میں سے نکل جائے تو کیا چکی کا جو پرپس آف کریشن ہے، کیا چکی کا وہ پرپس پورا ہوگا؟ پتا چلا پارٹ پورا موجود ہے، اوپر والا بھی ہے نیچے والا بھی ہے، مگر جب تک وہ کیل اس میں نہیں لگے گی اس کا مقصد تخلیق پورا نہیں ہوگا۔ توحید بھی موجود ہے، دنیا بھی موجود ہے، جب تک علی درمیان میں نہیں ہوں گے نہ توحید سمجھ آئے گی۔ بیٹا توحید تک مربوط کرنے کا وسیلہ ہے علی۔ خدا تک ہاتھوں کو اٹھا کر اے اللہ میں تیرا عبد ذلیل، دعائے کمیل کا جملہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، خاضعن، میں خاضع ہوں، میں جھکا ہوا ہوں، میں تیرے آگے گڑ گڑا رہا ہوں، تیرا گناہگار بندہ، تیرا خطا کار بندہ شرمندہ ہو کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ او بھائی جملے میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ مولا علی کے لیے جملے نہیں ہیں، مگر میرا بیٹا تمام مجمع جانتا ہے علی خطبے کے درمیان کبھی کبھی دعا مانگنے لگتے تھے، خطبے پڑھتے تھے دعا مانگتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ میں تھوڑا سا آج کیونکہ پہلی مجلس ہے، آج تمہید ہے، کل سے دعاؤں کے پیراگراف کے تحت ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، میں یہی تو بات کر رہی ہوں، قرآن اٹھائیے، قرآن کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ میں اگر آپ کہنا کہ ہما تم اپنے بارے میں بات کرو تو میں اپنے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، میں آپ کو جو میں بتا سکتی ہوں وہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کا خالق خود اللہ ہے، خود اللہ اپنے تعارف میں اپنے 99 نام بتا رہا ہے، قرآن میں 99 نیمز اللہ اپنے بیان کر رہا ہے نا، مگر ان 99 ناموں کو 1000 اہل بیت بنا رہے ہیں۔ دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ اللہ اپنے 99 نام بتا رہا ہے، مگر اہل بیت نے کیا کیا کہ اس جوشن کبیر میں خدا کا تعارف ایسے کرایا کہ اس 100 ناموں کو اٹھا کر 1000 پہ بیان کر دیا، 1000 نام، اور اس کے بعد ہر ناموں کے پیراگراف کے بعد اس کی مدحت۔ اللہ یہ حضرت علی نے کروایا کیا؟ تو چاہتا کیا تھا اللہ نے کہا میں علی کے ذریعے اپنی پہچان چاہتا تھا۔ حالانکہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، خدا مجبور نہیں ہے، خدا قادر ہے، مگر قادر ہوتے ہوئے خدا نے جن وجودوں کا انتخاب کیا وہ اہل بیت اطہار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہی ہیں جو خیانت نہیں کریں گے، یہی ہیں جو میری باتوں میں خیانت نہیں کریں گے۔ مولا علی کا ایک لقب دیکھیں بیٹا، مولا کے بڑے لقب ہیں، تھک تو نہیں رہے، مولا کے بڑے لقب ہیں، مولا کے بڑے نام ہیں۔ مولا کے نام امام المتقین، امام الوارثین، امیر المومنین، کل ایمان، بڑے بڑے نام ہیں مولا کے۔ مگر کسی چاہنے والے نے مولا سے پوچھا، مولا سے بات کی، مولا آپ کے اتنے سارے نام ہیں، مولا آپ کو اپنا کون سا نام پیارا لگتا ہے؟ لقب یہ لوگوں نے دیے ہیں نا، مولا آپ کو اپنا کون سا لقب پیارا لگتا ہے؟ مولا کا ہر لقب آپ دیکھیں صفت کمال ہے۔ اگر آپ کو پچھلے سال کی میری مجلسیں یاد ہوں تو میں نے جملہ کہا تھا کہ مولا کے نام نہیں ہوتے، میری صفتیں ہیں، ہماری اپگریشنز ہیں، ہماری اپگریشن ہے۔ ہماری اپگریشن کیسے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ،
ہے کہ نہیں؟ خلیفہ وہ کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں، مگر امام کس کے ہیں؟ متقیوں کے ہیں۔ امیر کس کے ہیں؟ مومنوں کے ہیں۔ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی کہ سب سے کمتر درجہ، دیکھیں میں آپ سے پوچھوں، آپ مولا کو کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں امام، مولا کو امام کہتی ہیں نا بیٹے، مولا علی ہمارے پہلے امام ہیں، مولا علی ہمارے پہلے امام ہیں، اور ہمیں اس عقیدے پہ بڑا ناز ہے، اور اللہ اتنا خود کفیل ہے کہ اس نے کہا ایک علی نہیں ہونا چاہیے، اس نے 12 کے 12 علی عطا کر دیے۔ یہ امامت محافظ رسالت ہے کہ نہیں؟ امام ہیں مولا ہمارے۔ مگر بیٹا دیکھو، مولا کا لقب ہے خلیفۃ المسلمین، مولا کا لقب ہے امیر المومنین، مولا کا لقب ہے امام المتقین، یعنی کہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ، امیر المومنین مومنوں کا امیر، امیر کہتے ہیں لیڈر کو، امام المتقین متقیوں پر تصرف کرنے والا، متقیوں پر اختیار رکھنے والا۔ اب یہ تینوں نام کس کے ہیں؟ بولو ذرا، مولا علی کے ہیں نا تینوں نام؟ نام مولا علی کے ہیں، مگر اصل میں میری پرموشن کے نام ہے یہ، میں پرموٹ ہو رہی ہوں، مولا کا رشتہ مجھ سے بڑا ہے۔ سب سے کم تر درجہ کسی شخص کا وہ ہے صرف اسلام لانا، اسلام لے کر آ گیا تو مسلمان ہے۔ اب مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، یہ کافی ہے، تو جس کے لیے یہ کافی ہے اس کے لیے علی خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین۔ اب مجھے اسلام اچھا لگا، میں نے اسلام میں تھوڑا پریکٹیکل قدم اٹھایا، میں نے تھوڑا نمازیں عبادتیں اسلام کو خود پہ طاری کیا، میں مومن ہو گئی۔ اب جب میں مومن بنی تو علی نے بھی اپنا رشتہ مجھ سے مضبوط کر لیا، اب وہ خلیفہ سے امیر بن گئے، علی میرے امیر ہو گئے، علی مومنوں کے امیر ہو گئے۔ اب جب مومن عمل میرا اسلام کے مطابق ہوتا رہا، پھر میں نے سوچا نہیں، خالی عمل نہیں کرنا، دل قلب پوری نسبتیں تمہاری جو ہیں وہ اسلام سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائے۔ مومن نے خود کو اپ گریڈ کیا تو متقی ہو گیا، اور جب مومن متقی ہوا تو علی امام المتقین بن گئے۔ پتا چلا وہ تو امام ہیں، مگر ان تک پہنچنے کے لیے مجھے اپ گریڈ ہونا ہے، خالی مسلمان نہیں ہونا۔ اگر میں نے انہیں امام بنانا ہے تو خود متقی ہونا پڑے گا، کیونکہ علی منافقوں کے امام نہیں ہیں۔ خود کو مولا کی سیرت کے مطابق بیٹا اپ گریڈ کرو۔ جب انہیں امام کہہ رہے ہو تو پھر پے کرو انہیں، جب ان کو امام کہہ رہے ہو تو ان کو پے کرو، اور وہ پے کرنا کیا ہے کہ عمل کامل ہو، ان کی سیرت پر، ان کی دعاؤں پر پڑھو نا صبح صبح سحری کے وقت، جب مولا کی دعائیں کھولتے ہو، مجھے بڑی پیاری لگتی ہے دعائے بہا، البہا دعا، اللہم انی اسألوکا من بہائکا بے ابا ہو وکلو بہائکا بہیون، ہیں پھر اس کے اللہم انی اسألوکا بے بہائکا کلہا، اللہم انی اسألوکا من جمالکا بے اجملہی وکلو جمالکا جمیلون، اللہم انی اسألوکا بے جمالکا کلہی۔ یار کیا دعا ہے، کیا دعا ہے، قسم سے کبھی بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ سب سے پہلی بات کیا ہولڈ ہے علی کو لفظوں پر، ہیں 6 دفعہ ایک لائن میں ایک ہی لفظ، من جمالکا بے اجملہی و کلو جمالکا جمیلون و جمالکا کلہی، مطلب لفظ ایک ہی ہے، مگر ہر فارم میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں مولا۔ کیا کنٹرول، وہ پتا ہے نا مولا کا کنٹرول، وہ آپ کو آتا ہے اس لیے اشارہ نہیں ہے کہ بغیر نقطے کے بول گئے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ نقطوں کے بغیر جملے نہیں ہیں، مولا نے پورا خطبہ بدون نقط جملہ، ایک جملے میں ایک کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ ہو۔ یہ کمال علی کا نہیں، آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، اس میں بغیر نقطے کا خطبہ ہے مولا کا، بغیر الف کا خطبہ۔ بیٹے اللہ کی تعریف علی بغیر الف کے کر رہے ہیں، بغیر الف کے اللہ بول کے دکھاؤ، بول سکتے ہو بغیر الف کے اللہ؟ اللہ بولو گے تو الف تو بولنا پڑے گا، مگر علی نے پورا 1.5 صفحے کا خطبہ اللہ کی تعریف کی ہے مگر اللہ نہیں کہا۔ بتایا مولا نے کنٹرول ہے یہ میرا، میں چاہوں تو الفاظ گرامر سب میرے غلام بن جائے۔ نہج البلاغہ ایسا ہی ہے، میرا بچہ پڑھو تو صحیح۔ تو یہ جو ابھی میں دعائے بہا کی بات کر رہی ہوں، سحر کے وقت، یہ آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے،
مولا کا فرمان ہے. مولا کہتے ہیں یہ جو دعائے بہا، میں نے کہا نا کہ مختلف دعاؤں کی ریفرنس سے ہم بندگی الہیہ تک پہنچیں گے. کمال ہے اس پوری دعا میں مولا نے ایک دعا نہیں مانگی. دعا نہیں ہے اس میں، پڑھیں آپ پوری دعا میں ایک دعا نہیں. آخری لائن ہے، صرف آخری لائن، وہ جو آخری لائن ہے جس میں جملہ ہے فاستجبنی یا اللہ ہو، بس یہ جملہ ہے. یہ دعا کا جملہ ہے. باقی جو اوپر سے ساری جو 2 صفحے کی دعا ہے، یہ پوری 2 صفحے میں دعا ہی نہیں ہے. مگر باتیں کیا گھمائی ہیں، کیا کمال طریقے سے علی خدا سے بات کر رہے ہیں. اے اللہ، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، من جمالہ، تیرے حسن کے صدقے میں، اور تیرے حسن کے صدقے میں کلو جمال کا جمیل، اور تیرا تو سارا حسن ہی جمال ہے، تیرا تو سارا جمال ہی جمیل ہے، حسین ہے. اور اس کے بعد پھر جملہ کہنا ہے کہ میں تیرے جتنا جمیل تر جمال ہے اس کے صدقے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. اچھا ابھی سوال کیا نہیں ہے، ابھی صرف کر رہا ہوں. اللہم انی اسألک من قدرتک، اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری قدرت کے صدقے میں. پھر اس کے بعد قدرت کر کے من قدرتک بالقدرت التی استطلتا، اس قدرت کے صدقے میں کہ جو اس قدر وسیع ہے کہ ہر جگہ تیری قدرت کا احاطہ ہے، اور میں اس قدرت کے صدقے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں جو ہر قدرت سے زیادہ قادر ہے. اب وہ لفظ وہی ہے مگر کیا نہیں سوال، میں کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد من سلطانے کا، میں تیری سلطنت سے کے ذریعے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کیونکہ تیری سلطنت کائنات میں سب سے زیادہ دائم ہے. پیدوم ہی وکلو سلطان کا دائم، کیونکہ تو ایسا سلطان ہے کہ جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے، تو دائم ہے، تیری سلطنت دائمی ہے، اور میں تیری دائمی سلطنت کے صدقے تجھ سے سوال کر رہا ہوں. اب سوال نہیں کر رہے، بس کیے جا رہے، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. تو قسم کھا کے بتاؤ، جب کوئی سائل اتنی صفتیں بیان کرے اور سوال نہ کرے تو اللہ سوچے گا تو صحیح نہ کہ تو نے مجھے اتنا کچھ کہہ دیا، اب تو کچھ نہ مانگ، اب میں وہ دوں گا جو میں چاہتا ہوں. بیٹے دیکھو نا، مولا علی کا نا، آج میں تھوڑا ڈیفرنٹ علی پڑھ رہی ہوں، وہ نہیں پڑھی جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں. آج ایک عبد علی کہ جو معبود کی بارگاہ میں اتنی طاقت رکھنے کے باوجود جھک کر کیسے مانگ رہا ہے. بیٹے دیکھو تو صحیح ہے. اب سوال پوری دعائے بہا میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ مجھے برکت دے دے، اللہ تیرا گناہ گار بندہ، کہیں اپنے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں، اپنی تو بات کی نہیں اس میں. اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے دعائے بہا، اس کو ہمارے دشمنوں کو تعلیم مت کرو. کہ مت بتاؤ انہیں، کہ کیوں نہ بتائیں؟ کہا کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے میں اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. میں نے کہا یا علی، اس میں تو دعا تو آپ نے مانگی نہیں، اللہ کی آواز ہے، دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. علی نے مجھے اس طرح بلایا، علی نے مجھے اس طرح پکارا، اپنے لفظ لوگوں کی زبانوں میں ڈال دیے کہ تم خدا کو خالی خدا کہہ کے نہ پکارو، اس کی صفتیں جب اس کے سامنے بیان کرو، جب بیان کر کے آخر میں تم نے کہا نا فاستجبنی یا اللہ، صرف یہ جملہ ہے اے اللہ میرے سوال کا جواب دے دے. بیٹے سوال کا جواب دے دے اے اللہ. تو جب کہا میرے سوال کا جواب دو تو اللہ نے جواب کس طرح دیا؟ اللہ نے کہا دیکھنا، علی نے جملہ کہا اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے کبھی وہ نہیں چاہا جو تو نہ چاہے. تو اللہ کی آواز آئی ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. بیٹا جب خود کو ان سے جوڑ لو گے، جب خود کو ان کی بارگاہ میں گرا دو گے، یہ در بڑا کریم ہے، یہاں پہ جو جتنا گرتا ہے اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے، جو خود کو ان کی بارگاہ میں مٹا دیتا ہے. کیا ہے عشق؟ عشق سیکھنا ہو تو سیکھیے علی سے. او بھائی ٹرانسفر کر دیا. یہ جو نفس کا سیلف کنٹرول ہے، یہ اہل بیت کے گھر کی اسپیشلٹی ہے، خاصیت. جو قابو میں نہیں آتا انہوں نے کبھی اسے قابو سے باہر ہی نہیں ہونے دیا. ہمارا کرو قابو، لے کر کے دکھاؤ نفس کو اپنے قابو، نفس قابو میں نہیں آتا.
مگر اہل بیت کا کمال یہ، میں صرف مولا علی کی بات نہیں کر رہی، ان کا نفس اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا مکمل ہے، اتنا ٹرینڈ ہے کہ اللہ نے ان کے نفس کی ڈیمانڈ کی ہے، اور اللہ نے کہا علی صرف تیرا نفس نہیں خریدوں گا، علی تیرا نفس تو میں نے خرید لیا، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کہ تم بستر پہ سوئے ہم نے نفس خرید لیا، مگر علی جس کو تو نے پالا بھی ہے نا، وہ بھی نفس ایسا ہے کہ خدا کربلا میں نفس مطمئنہ نہ کہہ دے تو اسے پروردگار نہ کہنا۔ سیلف کنٹرول۔ بیٹا کیا سیکھا؟ وہ بھائی کوئی 70 سال کے ہم ہیں، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ سیکھا کیا ہے علی سے؟ یا تو کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے، میں باقی محبت، عشق، آپ کا انداز، آپ کا اظہار محبت سب سر آنکھوں پر، مگر میری جان کبھی کبھی علی کے بارے میں سوچ کر دیکھیں کہ یا علی آپ کو تو معرفت الہیہ تھی، تو علی آپ کو معرفت تھی تو آپ نے اتنی دعائیں لمبی لمبی پڑھ چھوڑی۔ تو علی کی آواز آئی تاکہ میرے چاہنے والے کو پتا چلے کہ علی کا خدا کیسا تھا، علی کا رب کیسا تھا۔ بیٹے جب علی نے، مولا علی نے ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے، کل انشاءاللہ دعائے کمیل کو تھوڑا سا ڈسکس کروں گی، دعائے کمیل کیا کمال بات ہے، مطلب بولے علی ہیں مگر کمیل کا سینہ پھٹ گیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی پیاری بات ہے، مولا علی سب کے سامنے کھلتے بھی نہیں تھے، نہیں کھلے علی، علی سب کے سامنے کھلتے نہیں تھے۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ، ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہیں، اور صحیفہ سجادیہ حلال مشکلات ہے۔ کبھی آپ کا دل بہت گھبرا رہا ہو تو صحیفہ سجادیہ میں مولا کی دعائیں، یہ بچوں کے پاس اگر کسی کے پاس ایپ ہے ڈیوائن پرل، اگر آپ کے پاس ہو تو ڈیوائن پرل کے آخری سب سے نیچے والی جو لائن ہے وہ ہے، اس میں صحیفہ سجادیہ بھی ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کتابیں خریدیں، وہ اس میں اینڈ پر ہے، اس میں صحیفہ سجادیہ والا جو آپ بار ہے، جب آپ اس کو اوپن کرو گے تو اس میں 3 بار مزید اوپن ہوتی ہیں، وہ اوپر دعائیں ہیں مولا کی صحیفہ سجادیہ کی، اس میں سے تیسری جو نیچے والی لائن ہے وہ ہے 15 نصیحتیں، 15 نصیحتیں، وہ 15 نصیحتیں کبھی کھولو، ان 15 نصیحتوں میں یہ ہے کہ ایک گناہگار کا رجوع الہیہ کیسا ہونا چاہیے، ایک نادم شخص کو اپنے گناہوں پہ نادم کیسے ہونا چاہیے۔ بیٹے نادم ہونے کے بھی طریقے ہیں، یہ تھوڑی نہ کہ گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ڈٹ کے آگے ہاں جی اللہ کھڑے ہیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ مولا نے بتایا کہ ندامت اگر کامل ہو جائے تو عطا بھی کامل ہو جاتی ہے۔ توبہ سے پہلے نادم ہونا سیکھو، توبہ سے پہلے اندر جو گلٹ ہے اسے خدا کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو، جتنا گلٹ باہر آئے گا اتنی عطا مضبوط ہوگی۔ بیٹے یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں، اب میرا خیال سے 10 دن رہ گئے نا رمضان کے، تو آپ ان 10 دنوں میں، 10-12 دنوں میں یہ صحیفہ سجادیہ کی یہ جو 15 دعائیں ہیں ان کو پڑھیے۔ کیا ماشاءاللہ مسجد کوفہ جانے والا مجمع ہے، جو آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت کر کے آئے ہیں، مسجد کوفہ کے مفاتی میں اعمال ہیں، اعمال کبھی آپ مسجد کوفہ کے دیکھیں، بڑے بھائی بڑے مصلے ہیں، بھائی بڑے مصلے ہیں، وہاں پہ آپ شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ لونگ اور ایک خوبصورت جو اس عمل میں، جو میں اپنی بات کروں میں بہت کم علم ہوں، آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک طاق سا بنا ہوا ہے، ایک محراب سی بنی ہوئی ہے جسے محراب عبادت حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، جہاں پہ مولا نماز شب کے بعد اس مقام پہ بیٹھ کر اللہ سے مناجات کرتے تھے، اور اس جگہ پر مولا کی ایک مناجات ہے مولایا یا مولایا۔ کبھی آپ دیکھیں اس میں مولا نے اللہ کو کئی دفعہ مولا کہا، اور کئی دفعہ مولا کہہ کر مولا نے اپنی بات کی، اور علماء کہتے ہیں یہ جو مولایا یا مولایا یہ اس قدر پیارا لگا کہ اللہ نے علی کے نام کا جز ہی مولا بنا دیا، کہ علی تو نے مجھے مولا کہہ کر پکارا، جب دنیا تجھے مولا نہ کہے تو مجھے پروردگار نہ کہنا، اور چاہے اپنا ہو۔ میں بات کروں گی، اپریشیٹ کروں گی قبلہ ہمارے برادران کے قبلہ طارق جمیل صاحب کو، ہیں ان کا سوشلی بائیکاٹ ان کے اپنے لوگوں نے کر دیا، اور بائیکاٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی خطبے میں صرف یہ جملہ کہہ دیا تھا
کہ اگر کوئی علی کو مولا کہے تو وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ چاہتا ہے کہ علی کو مولا کہا جائے تو ہم سب پہ واجب ہے کہ علی کو مولا کہیں. یہ جملہ انہوں نے کہا ہم سب پہ واجب ہے کہ علی کو مولا کہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی صحیح بخاری، اپنی کتابوں میں سے وہ حدیثیں نکالی جس سے ثابت ہوا کہ پوری کائنات میں دو لوگوں کے ساتھ لفظ مولا سجدہ ہے، یا تو رسول مولا یا تو علی مولا. انہوں نے کہا جو علی کو مولا نہ کہے وہ علی کے حق میں حق تلفی کرتا ہے. مولا جب انہوں نے کہا اگر میری بات غلط ہے تو لوگ چاہے مجھ سے بائیکاٹ کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. پوچھا کیوں؟ اب آپ کو پتہ ہے اب بہت سی جگہوں پر جہاں پہ وہ جایا کرتے تھے اب لوگ ان کو نہیں بلاتے، صرف وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولا علی کو مولا کہہ دیا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ رسول نے بھی تو کنڈیشن رکھ دی، علی سب کا مولا نہیں ہے، پہلے مجھے مولا کہو پھر علی مولا ملے گا. یعنی میں آؤں گا تو علی آئیں گے، اگر میں نہیں ہوں تو علی بھی نہیں ہے، اور اگر علی نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں. یہ مولا کی مناجات جو مسجد کوفہ میں مولا نے کی، کبھی آپ ان کو پڑھیں. بیٹے یہ ہوم ورک سمجھ لو، آج گھر میں جا کر ڈیوائن پلس تم ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا، مطلب کتابیں خریدنے کے بجائے اس کو دیکھنا. باتیں جو علی کرتے ہیں وہ دلوں کے قریب ہوتی ہیں. مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کا فیورٹ لقب کون سا ہے، فیورٹ نام، ابھی میں نے کہا نا امام المتقین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یہ سارے نام مولا کے ہیں. مولا سے جب پوچھا مولا آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے، تو مولا نے پتہ کیا جملہ کہا؟ مولا نے کہا مجھے اپنا نام جو پسند ہے. کہا کون سا مولا؟ کہا امام المواحدین. اس لفظ کو سمجھیے گا، امام المواحدین. گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ روزہ بھی نہیں لگ رہا؟ تو جس کو روزہ نہیں لگ رہا بآواز بلند صلوات. امام المواحدین، موحد، امام المواحدین. مولا کہتا ہے مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے. کہ مولا متقین کا امام تو سنا تھا، یہ مواحدین کا امام کون سا ہے؟ کہا مواحدین کا مطلب ہے توحید والوں کا امام. کہا جب کوئی مجھے امام المواحدین کہتا ہے نا تو مجھے اچھا لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا لوگ میرے ذریعے سے خدا کو پہچانتے ہیں، لوگ میرے وجود سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں مجھے فخر ہے اس رب پر کہ جو میرے وسیلے سے کی گئی ہوئی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے. بیٹا وسیلہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے جن کے پاس وسیلہ ہے ہی نہیں. جن کے پاس ایک نہیں 12 وسیلے ہوں ان کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں جیسے کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے میری بات پہ غور کرنا، او بھائی کتنے امیر ہو آپ، کتنے امیر ہو. دیکھیں نا شب قدر آئی، شب قدر میں آپ کو اتنے اعمال ہیں. میں اکثر کربلا جاؤ، مطلب نجف جائیں، سامرا جائیں، وہاں اتنا ڈفرینس فیل نہیں ہوتا. وہاں سارے وہی کتابیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں. مزہ تو آتا ہے مدینہ میں، ہاں مزہ مدینہ میں آتا ہے، مزہ آتا ہے مکہ میں. مکہ میں مزہ آتا ہے کہ کوئی صرف چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور کسی کا چکر دعاؤں کے تابع ہوتا ہے. پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے کی دعا، چوتھے کی دعا، کسی امام نے یہ پڑھی ہے، کسی نے یہ پڑھی ہے. اور اس کے بعد پھر جب صحیح پہ جاتے ہیں صرف بھاگنا نہیں ہوتا، اس میں پہلے چکر کی دعا، اللہ میں کیوں یہ صحیح کر رہی ہوں، اللہ میری صحیح کو قبول و منظور فرما. ہر صحیح پر ایک دعا ہے. دعا آپ اپنی نہیں پڑھ رہے ہوتے، یہ وہ ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں جو انہوں نے اس جگہ پہ چلتے ہوئے پڑھی ہے. اب کمال یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کے پاس ہاتھ خالی ہوتے ہیں، آپ پورا ہاتھوں میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کی سیرت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہر رات کے اعمال مختلف. بیٹے شب قدر بھری پڑی ہے. آپ کے ہاں شب قدر میں سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یکسانیت نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے. دعائے کمیل ہے، دعائے مجیر. اوہ دعائے مجیر تو میں بھول ہی گئی. کیا پیاری دعا ہے، کیا کمال دعا ہے. یعنی کہ پھر وہی بات تکرار، جیسے کوئی بچہ ضد نہیں کر لیتا، نہیں مجھے یہی چاہیے. مولا علی نے اسی انداز سے بات کی، اللہم اجرنا من النار یا مجیر.
کہ اے اللہ اجرنا من النار، اللہ مجھے معاف کر دے، آتش جہنم کو مجھ پہ حرام کر دے، اور تو ایسے کا حرام نہ کرنا کیونکہ تو بلند ہے، کیونکہ تو بزرگ ہے، کیونکہ تو عطا کرنے والا ہے، کیونکہ تو کریم ہے، کیونکہ تیرا جو رحم ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ تو گناہوں پہ نظر نہیں کرتا، کیونکہ تو درگزر کرنے والا ہے، کیونکہ تیرا جو تیرے اندر کا حسن ہے وہ تیری نگاہوں میں ہے، تو سب چیزوں کو جانتا ہے، تو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تو دلوں کے حالات جانتا ہے، پھر بھی اللہ اجرنا من النار یا مجیر، اللہ تو آتش جہنم کو مجھ پہ حرام کر دے۔ بیٹا کہاں جاؤ گے اگر یہ لفظ زبانوں سے نکل جائیں تو تمہارے پاس بچتا کیا ہے؟ علی نے سکھایا کہ بندگی یہ الہیہ ہے کیا، اللہ کی بندگی کرنی کیسے ہے۔ میرے بیٹے شکر کرو کہ علی نے خود کو توحید کا وارث بنایا ہوا ہے، ورنہ دشمنوں نے کسر نہیں چھوڑی توحید کو مسخ کرنے کی۔ اور میں اکثر یہی بات کرتی ہوں، زیادتی تو دیکھو، جو محافظ توحید تھا اسی کو توحید کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ بیٹے زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ علی نے ہمیشہ توحید کی محافظت کی ہے، مگر اگر توحید کے مقابلے میں آپ مولا ہی کو کھڑا کر دیں تو آپ کیا سمجھتے مولا راضی ہوں گے؟ نہیں میری جان، یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ ممبروں کو خریدا گیا، یہ آج نہیں خریدے جا رہے، گھبرائیے نہیں، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ شاید آخر زمانہ میں ممبر خریدے گئے، یہ اس دن سے ممبروں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی جس دن سے غدیر کے میدان میں رسول نے مولا علی کو بنا دیا۔ اس دن کے بعد مورخ بھی خریدے گئے، اس دن کے بعد تاریخ بھی بدلی گئی، اس دن کے بعد محدث بھی بدلے گئے، مگر میری جان یہی تو سوچو، میں صبح سے یہ جملہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ سوچو اتنا بدلنے پہ اتنا علی مل گیا ہے، اتنا چھپانے پہ اتنا علی کھل کے سامنے آ گیا۔ باخدا قسم ہے اگر پورے آ جاتے تو ہم جیسے کم ظرف برداشت ہی نہ کر سکتے، ہمارا حال بھی وہی حمام جیسا ہوتا جو مولا کے صحابی کا تھا۔ کئی دفعہ اس ممبر سے پڑھ چکی اس لیے تکرار نہیں کروں گی کہ مولا کے علم، یہ واحد شہید ہے، یہ واحد شہید ہے جو علم کی تاب نہ لا کر مرا ہے۔ مولا سے فرمائش کی تھی نا، مولا اپنے اندر جو ہے وہ مجھے سنا دیں، مولا نے کہا تھا برداشت نہیں کر سکو گے، تو مولا نے جب یہ جملے کہے تھے کہ برداشت نہیں کر سکو گے تو اس نے کہا تھا مولا آپ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے، اب تو اتنی برداشت ہو گئی ہے کہ میں آپ کے جملے برداشت کر لوں۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے پتہ ہے کس کے سامنے کیا کرنا ہے۔ مولا کے اصحاب کی بھی کیٹیگری ہے، ان میں سے چند اصحاب تھے جنہیں اصحاب اسرار کہا جاتا تھا۔ اصحاب اسرار وہ تھے جو علی کے دل کی باتیں سنتے تھے، جن سے علی دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھیے، مولا نے کیا جملے کہے ہیں اس کے اندر۔ جناب حمزہ صومالی کے اندر ظرف تھا علی کے جملوں کو سمجھنے کا، جناب کمیل کے اندر ظرف تھا مولا کی دعاؤں کو سمجھنے کا۔ پتہ چلا مولا دیتے ہیں مگر پہلے دیکھتے ہیں کہ اندر کیپیسٹی ہے یا نہیں۔ بیٹے جناب کمیل بھی عام انسان تھے، اب اس پہ معصوم و غیر معصوم کی جنگ نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی بھی عام تھے، جناب ابو حمزہ صومالی بھی عام تھے، جناب حجر جو ہے بن ادی وہ بھی عام تھے، رشید حجری بھی عام تھے، یہ سارے کے سارے عام تھے، مگر انہوں نے دل میں وسعت پیدا کر کے خود کو خاص کر لیا۔ پتہ چلا علی آج بھی خاص بناتے ہیں، مگر میرے بیٹے ہوم ورک آپ نے خود کرنا ہے، کام آپ نے کرنا ہے۔ اب مولا نے جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے، وسعت آپ بنائیں، عطا علی کریں گے۔ خود کو اہل بیت سے جوڑیں آپ، کمیل علی بنائیں گے آپ کو، اور آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ پھر جب محبت علی سے ہو جائے نا تو بیٹے پھر فائدے نہیں نقصان ہے دنیا کے، ظاہری خسارے ہیں مگر آخرت آپ کی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل و رسوا کرتا ہوں۔ مولا علی کی صفت یہ ہے کہ علی کہتے تھے کہ مجھے میری صفات کی وجہ سے دشمنیاں ملی۔ بیٹے دیکھو نا مولا کا دور، وہ یہ جو 25 سالہ دور ہے مولا کا، مشکل ترین ٹینیور تھا مولا کا، جس میں مولا خاموش رہے۔ جب مولا کو حکومت ملی 4.5 سال مولا نے حکومت کی، جب 4.5 سال حکومت کی نا بیٹے، ان 4.5 سال میں مسلسل ڈرٹی پالیٹکس، جھگڑے،
لڑائیاں، اور پھر کہتے ہیں علی نے کام نہیں کیا، علی نے فدق واپس نہیں لیا، علی نے یہ کیوں نہیں کیا۔ او بھائی آپ نے کام کرنے کا موقع دیا ہوتا تو علی کام کرتے۔ 4 سالوں میں 4 بڑے جنگیں، بڑی بڑی جنگیں، نہروان، صفین، جمل، یہ ساری جنگیں مولا کے دور میں ہوئی ہیں، ہوئی کہ نہیں؟ اب لوگ کہتے پہلے بھی تو ہوئی تھیں، پہلے بھی تو خلفاء کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں، تو میرے بچہ فرق ہے دونوں جنگوں میں۔ باقی خلفاء راشدین کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کفار سے ہوئی ہیں، اور علی کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں سے ہوئی ہیں۔ یہ مولا پہ الزام ہے نا کہ صفین میں اتنے 400 قاری جو ہیں وہ مارے گئے، تو یہ علی کے دور میں اتنے قاری مرے۔ معذرت میرے جملے کو ذرا سمجھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب مولا خلافت پہ آئے، کرسی پہ بیٹھے، ظاہری کرسی پر، تو کسی نے سوال کیا مولا سے، گھبرا تو نہیں رہے آپ، کسی نے سوال کیا مولا سے پوچھا، مولا یہ جو پیچھے 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ راشدین کا دور، اس میں اتنی افراتفری نہیں تھی جتنی آپ کے دور میں ہے۔ آپ کے دور میں تو حد ہی ہو گئی، ساری حکومت جو ہے وہ مطلب سب طرف سے جھگڑے لڑائیاں۔ تو مولا نے بڑا خوبصورت جملہ کہا پہلے جو 3 خلفائے راشدین تھے ان کو مشورے میں دیتا تھا، اور مجھے مشورے تم دیتے ہو۔ ہاں جو 7 قریب تھے انہوں نے کہا تم دیتے ہو، مجھے پتا تھا کیونکہ میں نے جو کام کیا وہ دین الہیہ کے بچانے کے لیے، کیونکہ میرا رسول سے وعدہ تھا، رسول نے کہا تھا میرے بعد علی دین کو منتشر نہ ہونے دینا، آپس میں ڈیوائیڈ نہ ہونے دینا۔ 25 سال مولا نے تخت پہ بیٹھے بغیر دین کو ایک رکھا، مگر 4 سال لوگوں سے مولا کے برداشت نہیں ہوئے۔ 4 سال بہت مشکل ٹائم تھا مولا کا۔ میرا بچہ تنہا کر دیا علی کو رسول کے مدینے میں۔ ہم ہمیشہ مولا حسین کی ہجرت پڑھتے ہیں کہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، مگر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹا مولا حسین سے پہلے علی نے مدینہ چھوڑا کہ نہیں؟ دیکھیں بڑی عزت ہے ماشاءاللہ آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے، لیکن مولا علی کے درد کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ مثال دینی ہے، چاہے کوئی میری بات کو برا مانے، لیکن بیٹے حقیقت ہے یہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کا اپنا مجمع ہے نا سارا، آپ مسجد میں آتی ہیں، آپ امام بارگاہ میں آتی ہیں تو آپ کی جگہ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں باجی آ رہی ہیں، جگہ چھوڑو، ان کے لیے کرسی رکھو، ان کو بٹھاؤ، باجی السلام علیکم، کبھی کوئی سلام کرتا ہے، کوئی آپ کو اندر لاتا ہے، آگے بٹھاتا ہے۔ مگر کبھی آپ نے ایسا سوچا کسی دن ایسا ہو کہ آپ مسجد میں آئیں اور کوئی آپ کو دیکھ کر سلام بھی نہ کرے؟ کرسی دینا دور کی بات، کوئی آپ کو ایسے دیکھے جیسے آپ ہیں ہی نہیں، آپ کھڑی رہیں، آپ نہ جائیں اور اگلے دن پھر آ جائیں، اگلے دن پھر آ جائیں، تو اگلے دن کوئی دروازے پہ کھڑے ہونے والا آپ کو پکڑ کر کہے کہ باجی روز کیوں آ جاتی ہو، تو قسم کھا کے بتائیں اس دن کیسی فیلنگز ہوگی، کیا احساس ہوگا؟ آپ اگلی دفعہ نہیں آئیں گے، آپ کہیں گے نہیں وہاں تو مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ مگر جس کی فرش عزا پہ بیٹھی ہو وہ روز آتا تھا، مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، مسجد نبی کے باہر، مطلب اندر تو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی نا کہ علی آپ آتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، باہر کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی گزرتا تھا تو گزرنے والے کو کہتے تھے السلام علیکم، جب وہ سلام کرتے تھے تو گزرنے والا ایسے ظاہر کرتا تھا جیسے میں نے تو سنا ہی نہیں، وہ آگے چلا جاتا تھا، علی پیچھے جاتے تھے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے السلام علیکم۔ علی کہتے تھے السلام علیکم، سلام کرتے تھے اور لوگ علی کے سلاموں کا جواب نہیں دیتے تھے۔ عزادارو جناب سیدہ یہی تو کہتی تھی نا آخری لمحے میں، علی مجھے یہ غم کھا گیا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو جناب مولا متقیان نے جملہ کیا کہا تھا؟ جناب سیدہ دکھ یہ نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کرتے، کہا دکھ یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور مجھے جواب نہیں دیتے، اتنا تنہا کر دیا آپ کے اور میرے بابا کو۔ آج یتیمی کو رونے آئی ہو، آج یتیمی کا پرسہ دینے آئی ہو،
بیٹا مولا علی کی فرش ازا کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح پرسا دو جیسے یتیم بیٹیاں اپنے بابا کو پرسا دیتی ہیں۔ بیٹے عید قریب ہے نا، عید قریب ہے، اور دعا کرو عید کے قریب کسی کا باپ نہ مرے، کیونکہ بیٹا ہمیشہ میں جملہ کہتی ہوں نا، باپ چاہے غریب ہو، باپ چاہے امیر ہو، مگر بیٹا عید کے دن بابا ضرور یاد آتا ہے۔ میں بچیوں سے ایک بات کہوں گی، اپنی بیٹیوں سے ایک بات کہوں گی، بیٹا ہمارے ہاں روایت ہے کہ جب عید قریب ہو نا تو ماں باپ کے گھر سے کچھ نہ کچھ تحفہ آتا ہے نا۔ کبھی کبھی ہمارا اسٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے، ہم اپنے والدین سے کہتے ہیں نہیں بھیجا کریں، ضائع تو جاتا ہے، یہ چیزیں مت بھیجا کریں، آپ چاہے احساس میں کہیے لیکن ہم منع کرتے ہیں، سمیت میں بھی یہی کہتی تھی کہ نہ بھیجا کریں، آپ کو زحمت ہوتی ہے، مگر میری جان ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں چاہے تھوڑا سا کچھ آئے آنے دیا کرو، کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بیٹیاں بڑی امیر ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے بڑا احساس ہوتا ہے۔ عزاداروں کہا کرو بابا ضرور بھیجے، کیونکہ جب باپ مر جاتے ہے نا میرا بیٹا تو کوئی کچھ نہیں بھیجتا، کوئی کچھ نہیں بھیجتا۔ عزاداروں یتیمی بہت بڑی چیز ہے۔ مومنات گرامی، آج ایک بیٹی کے گھر بابا کا آخری افطار ہے۔ بیٹے آج شام کو جب روزہ کھولنا نا، جب دسترخوان لگانا تو کوفہ کی طرف بھی منہ کر لینا، جہاں علی کا آج آخری روزہ افطار ہو رہا ہے، جہاں کلثوم کے ماتھے پہ بوسہ دے کر جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میرے بابا میرے گھر آتے تھے، 18 رمضان آج ہے نا، آج شب ضربت ہے، آج شب قدر ہے، آج رات کو مصلی پہ ضرور بیٹھنا کہ آج تمہارے مولا کے آخری سجدے ہیں، آج رات کو مصلی نہ چھوڑنا، جس نے تمہیں بندگی سکھائی ہے آج اس کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، آج مولا کا آخری سجدہ۔ آج جب افطار کا دسترخوان بچھانا تو بیٹھ کر ایک دفعہ ضرور سوچنا کہ کوفہ میں کوئی روزے دار ہے کہ جس کا آج آخری افطار ہے، آج کے بعد مولا نے نہ سحری کھائی، آج کے بعد نہ افطار کیا، آخری افطار جناب ام کلثوم کے گھر کیا۔ ام کلثوم فرماتی ہیں بابا میرے گھر آئے، کہ ہمیشہ سلام کرتی تھی، بابا جواب دیتے تھے، لیکن روایتوں کے جملے کہ آج علی کا انداز مختلف تھا۔ جناب ام کلثوم فرماتی میں نے سلام کیا، علی کتنی دیر چہرہ دیکھتے رہے، علی نے چہرہ دیکھا، ام کلثوم کہتی ہیں بابا میرا دل گھبرا رہا ہے، بابا اس طرح چہرہ نہ دیکھے۔ مجھے کربلا میں ایک اور بیٹی یاد آ گئی جو ساری رات بابا کا چہرہ دیکھتی رہی، بابا سکینہ کو لوریاں دیتے رہے۔ آج سیدہ کے گھر میں وہی منظر، آج زینب و کلثوم کے گھر میں وہی منظر۔ عزادارو افطار ہو گیا، روزہ افطار ہو گیا۔ مومنات گرامی، کائنات کا امام مسجد میں گیا، یہ جو آج فجر ہوگی نا تمہیں واسطہ ہے، ارے سروں کو کھول کے یتیموں والی شکل بنا لینا، اپنے سروں کو کھول کے عاشورہ جیسی شکل بنا لینا۔ آج فجر کی اذان پر دلوں کو بے چین رکھنا کہ جیسے ہی علی سجدے میں گئے ایک ضربت لگی، ارے زینب دروازے پہ آ گئی، انا للہ، آئیو میرا بابا مارا گیا۔ جبریل کی آواز آئی، قتل علیو الی المسجد کوفہ، کوہرام بپا ہو گیا، آج علی کے سر پہ ضربت لگ گئی۔ اللہ لعنت اللہ، اللہ لعنت اللہ۔ اجرکم اللہ، خدا آپ سب کے گریے، آپ سب کے آنسوؤں پر قبولیت کی مہر ثبت کرے، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ پروردگار سب بیٹیوں کے مان سلامت رکھنا، بارے الہ سب کے ناز اٹھانے والے سلامت رکھنا۔ بیٹا غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، بڑی غریب ہو جاتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے والدین چلے جائیں۔
پروردگار ہم سب کے والدین کو جن کے زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ بار الہ جس رزق خیر سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ بار الہ ہماری عبادات پر قبولیت کی مہریں ثبت فرما۔ اے میرے پالنے والے اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا۔ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما، ہماری روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ مالک جو حاضر و غیر حاضر دلوں میں جو پریشانی لے کر آیا ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہماری تمام دعاؤں پہ جائز حاجات پہ قبولیت کی مہر ثبت فرما۔ اور بار الہ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم مشکل کشا